یہ نیشنل آڈیو لائبریری فار دا بلائنڈ کی آواز ہے۔ کتاب کا نام میرے خواب ریزہ ریزہ، مصنفہ ماہا ملک، آواز نایاب رشید۔ شام کو اس نے احسن سے بات کی تو خلاف توقع اس نے فوراً ہی منع کر دیا۔ کوئی ضرورت نہیں، آرام سے گھر بیٹھو۔ زینب حیرانی سے اس کی صورت دیکھنے لگی۔ اسے احسن سے اس رد عمل کی توقع نہ تھی۔ وہ تو سمجھتی تھی احسن بالکل اعتراض نہیں کرے گا، لیکن کیوں احسن؟ پھر وہ تھوڑی دیر کے بعد بولی، اس میں بھلا حرج ہی کیا ہے؟ حرج کیوں نہیں ہے؟ اپنی حالت دیکھی ہے تم نے؟ یہ پارٹیاں اٹینڈ کرنے والی حالت ہے، اور پھر میں تمہیں پہلے ہی بتا چکا ہوں، مجھے نہ تو رملہ بی بی پسند ہے، نہ تمہارا ان کے ساتھ گھلنا ملنا۔ اس کا ایک نتیجہ تو تم بھگت چکی ہو، مزید کیا چاہتی ہو؟ نہیں زینب، تم وہاں نہیں جاؤ گی، نہ جانے وہاں کون کون ہوں، کیسے لوگ ہوں۔ وہاں صرف خواتین ہوں گی، وہ منہ بنا کر بولی۔ عورتوں کی پارٹی ہے، اور پھر میری حالت کو کیا ہوا ہے؟ معذور ہو گئی ہوں، چل پھر نہیں سکتی، یا اب میرا ہنسنا بولنا کھانا پینا ممنوع قرار پا گیا ہے؟ کیوں بحث کر رہی ہو یار؟ وہ عاجزی سے بولا۔ مجھے ایک کپ چائے کا بنا کر لا دو، میرے سر میں سخت درد ہے، میں آرام کرنا چاہتا ہوں۔ اٹھ کر کچن میں آ گئی۔ اسے احسن پر شدید غصہ آ رہا تھا۔ یہ شخص آہستہ آہستہ اسے زندگی کی ہر خوشی سے محروم کرتا چلا جا رہا تھا۔ ہر بات پر پابندی، ہر بات پر روک ٹوک۔ ٹھیک ہی تو کہتی ہے رملہ، اس نے چائے کپ میں چھانتے ہوئے سوچا۔ ایک آئیڈیل لائف گزار رہی ہے، گھر شوہر بچے ایک جھنجھٹ ہی ہے وہ بالے جان۔ اپنی مرضی سے سکون کا ایک سانس تک نہیں لے سکتی ہے عورت۔ وہ چائے بنا کر واپس آئی تو وہ بے خبر سو رہا تھا۔ احسن، اس نے آہستہ سے سائڈ ٹیبل بجائی۔ احسن چائے؟ رکھ دو، آہستگی سے بولا۔ تھک گئے ہیں؟ وہ چاہتی تھی اس کے سونے سے قبل ایک دو بار اجازت کے بارے میں پوچھ لی۔ وہ واقعی نیم غنودگی کے عالم میں تھا۔ احسن پھر بتائے نا، میں کل چلی جاؤں؟ اس نے اپنی انا کو بالائے طاق رکھتے ہوئے لجاجت سے پوچھا۔ احسن نے دوسری جانب کروٹ لے لی تھی۔ وہ کھول کر ہی رہ گئی۔ دوسرے دن وہ سو رہی تھی جب احسن نے اسے جگا کر دروازہ اندر سے لاک کرنے کا کہا اور آفس چلا گیا۔ وہ 10 بجے کے قریب اٹھی تھی، جمیلہ اب تک نہ آئی تھی۔ بیرونی دروازہ کھلا ہوا تھا۔ وہ دروازہ بند کر کے اندر آ گئی، کچن میں آ کے چائے کا پانی رکھا اور کچھ سوچنے لگی۔ چائے کپ میں ڈال کر وہ بھی لاؤنج میں ہی تھی کہ بیرونی دروازے پر دستک ہوئی۔ وہ جمیلہ کا سوچتی ہوئی وہاں تک گئی، لیکن دروازہ کھولنے پر اسے رملہ کی ملازمہ نظر آئی۔ سلام بی بی، رملہ بی بی نے پوچھا، ہے شام کو چلیں گی؟ زینب سوچ میں پڑ گئی۔ احسن اسے جانے سے منع کر چکا تھا، لیکن اس نے دل میں پکا ارادہ کیا تھا کہ وہ رملہ کے ساتھ ضرور جائے گی۔ احسن سے اس سلسلے میں ایک دو مرتبہ وہ پوچھ بھی چکی تھی، لیکن رات کو جلد سو گیا تھا اور پھر صبح اس کے اٹھنے سے قبل آفس روانہ ہو گیا تھا۔ وہ اس سے بات ہی نہ کر پائی۔ کچھ دیر سوچتے رہنے کے بعد اس نے ملازمہ کو دیکھا۔ ہاں اماں، ان سے کہنا میں چلوں گی ساتھ۔ اسے رخصت کر کے وہ اندر چلی آئی اور آرام سے صوفے میں دھنس کر چائے کے گھونٹ بھرنے لگی۔ کپڑوں کے سلیکشن کا تو کوئی مسئلہ تھا ہی نہیں۔ ابھی چند روز قبل اس نے آمنہ کے بیٹے کی رسم عقیقہ کے لیے جو کپڑے بنوائے تھے وہ اس موقع کے لیے بہترین تھے، اور پھر وہ اس پر جچے بھی خوب تھے۔ چائے پی کر اس نے فریج سے قیمہ نکالا اور کبابوں کا مسالہ ڈال کر پکنے کے لیے رکھ دیا۔ اتنی دیر میں جمیلہ بھی آ چکی تھی۔ اس نے جمیلہ کو کباب بنانے کے متعلق ہدایات دی اور کمرے میں چلی آئی۔ بہت دنوں کے بعد اس نے کہیں جانے کے لیے شادی سے پہلے کا سا اہتمام کیا تھا۔ چہرے کی کلینزنگ کی، ہاتھ پاؤں کی صفائی کر کے نیل پالش لگائی، پھر کپڑے نکال کر پریس کرنے لگی۔ احسن کے آنے کے ٹائم تک وہ مکمل تیار تھی، ہر طرح کے ہتھیار سے لیس۔ اسے یقین تھا احسن اسے تیار دیکھ کر جانے سے منع نہ کرے گا۔ شامی کباب بھی 2 طرح کی چٹنیوں کے ساتھ میز پر تیار رکھے تھے۔ اس میں بھی جمیلہ کی محنت کا زیادہ دخل تھا۔ احسن عموماً 5:30 تک گھر پہنچ جاتا تھا، جبکہ اسے 7 بجے جانا تھا۔ 6 بج گئے تب بھی وہ مطمئن سی پھرتی رہی کہ اس نے گھر ہی آنا تھا۔ آفس سے وہ اب کہیں نہیں جاتا تھا۔ لیکن جب ٹھیک 6:30 بجے باہر رملہ کی گاڑی کا ہارن بجا تو وہ بے حد پریشان ہو گئی۔ احسن تب تک آیا نہ تھا۔ وہ باہر نکل کر گاڑی تک پہنچی۔ رملہ نیوی بلو شفون کا سوٹ پہنے بے پرواہی سے ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھے اسٹیئرنگ پر انگلیاں چلا رہی تھی۔ رملہ، وہ ذرا سا جھکی۔ ابھی تو 6:30 بجے ہیں، تم نے تو 7 بجے کا کہا تھا۔ او سو سویٹ۔ رملہ نے اسے دیکھ کر سیٹی بجانے والے انداز میں ہونٹ سکیڑے۔ بہت ہی اچھی لگ رہی ہو، فیشل کیا ہے، چہرہ بہت صاف لگ رہا ہے۔ اوفو، میری بات کا تو جواب دو۔ وہ جھنجھلا گئی۔ ارے میری جان، آدھے گھنٹے کا تو راستہ ہے، اور پھر راستے سے کولڈ ڈرنکس بھی لینی ہے، پریشانی کی کیا بات ہے، تم تو ایک دم ریڈی ہو۔ نہیں وہ رملہ، اصل میں احسن ابھی تک نہیں آئے ہیں، میں نے جانے کے متعلق ان سے پوچھا نہیں ہے۔ جمیلہ ہے؟ وہ کچھ سوچ کر بولی۔ ہاں جمیلہ تو بھی ہے، اس نے اس بات میں سر ہلایا۔ بس پھر کاہے کی فکر، آ جاؤ تم، جمیلہ تمہارے صاحب بہادر کو اطلاع کر دے گی۔
وہ چند لمحوں کے لیے فکر مندی سے کھڑی سوچتی رہی. اب اسے احسن کے غصے سے خوف محسوس ہو رہا تھا. کم آن زین، ہری اپ، وی آر گیٹنگ لیٹ. کیا سوچ رہی ہو تم؟ رملہ کچھ بیزاری سے بولی تھی. اس نے اس بات میں سر ہلایا، میں آتی ہوں. پھر وہ مڑ کر اندر چلی گئی. جمیلہ کو احسن سے متعلق ضروری ہدایات دے کر وہ کبابوں کا باکس اٹھا کر باہر نکل آئی. کہیں احسن ناراض نہ ہو جائیں، وہ فکر مند تھی. کچھ نہیں ہوتا، وہ بے پرواہی سے ہنسی. اور پھر اس قدر حسین بیوی کو تو شوہر کے غصے کی پرواہ ہی نہیں ہونی چاہیے. اس نے کہا لگایا تھا. اس بات پر زینب بھی ہولے سے مسکرا دی. وہ جانتی تھی احسن اس سے زیادہ دیر تک ناراض بھی نہیں رہ پاتا. رملہ نے ٹھیک ہی کہا تھا، راستہ کافی لمبا تھا. انہیں وہاں پہنچتے پہنچتے آدھا پون گھنٹہ لگ گیا تھا. اونچے سیاہ گیٹ کے سامنے گاڑی روک کر رملہ نے ہارن دیا تو زینب اس کوٹھی کی شان و شوکت دیکھ کر مرعوب سی ہو گئی. کس کا گھر ہے یہ؟ اس نے پوچھا. باوردی چوکیدار نے گیٹ ان کی گاڑی کے لیے وا کر دیا تھا. رملہ گاڑی تیز رفتاری سے اندر لے گئی. مسز شیخ نے آج کی پارٹی ارینج کی ہے. میں نے بتایا تو تھا، مسٹر ابراہیم شیخ کا گھر ہے. یہ شہر کے معروف بزنس مین ہیں. گاڑی لاک کرتے ہوئے کہہ رہی تھی. رملہ کی ہمراہی میں وہ گھر کے اندر داخل ہوئی تو اس کی سانسیں ہی رکنے لگی. ایسا شیش محل تو اس نے کبھی خوابوں میں بھی نہ دیکھا تھا. یہ محل تو اس کے خوابوں سے بھی زیادہ نازک اور حسین تھا. وہ سحر کے عالم میں رملہ کے پیچھے چلتی چلتی جا رہی تھی. وال ٹو وال بچھے دبیز قالین، بیش قیمت فرنیچر، ہر سو روشنیاں بکھیرتے بلورین جھومر، حد درجہ انوکھے شو پیسز جن کی قیمتوں کا تعین کرنا ہی اس کے لیے ممکن نہ تھا. وہ ایک ایک چیز کو خواب کے عالم میں دیکھتی جا رہی تھی جب رملہ اسے لے کر ایک کشادہ ویل ڈیکوریٹڈ کمرے میں جا پہنچی. ہیلو ایوری بڈی، وہ اندر جا کر چہکی تھی. اور رملہ جان، آج کچھ لیٹ ہو گئی ہو. ایک خاتون اپنی ساڑی سنبھالتی اس تک پہنچی اور اس کا گال چوما. کیسی ہو؟ پھر انہوں نے رملہ کے قب میں کھڑی زینب کو دیکھا اور چند لمحے شوق سے دیکھتی رہیں. ان کی تعریف بڑی شائستگی سے انہوں نے دریافت کیا تھا. زینب شاہ میری نئی فرینڈ ہے. کچھ ہی عرصہ ہوا ہمارے ہمسائے میں آئے ہیں یہ لوگ. اور زین، یہ مسز شیخ ہیں. السلام علیکم. زینب نے قدرے جھیمتے ہوئے انداز میں انہیں سلام کیا تھا. بس سلام، ویری نائس ٹو میٹ یو. انہوں نے پلک جھپکتے میں اس کا گال بھی چوما. اچھا کیا چلی آئی، میرڈ لگتی ہو. انہوں نے ایک قدم پیچھے ہٹ کر اس کا سراپا غور سے دیکھا. زینب نے مسکرا کر اس بات میں سر ہلایا. کیا کرتے ہیں آپ کے ہسبینڈ؟ جی، وہ آج اسے نہ جانے کیوں اس سوال کا جواب دیتے ہوئے عجیب سی جھجک محسوس ہوئی. وہاں جس قسم کی خواتین تھیں انہیں دیکھ کر ہی ان کے شوہروں کے سٹیٹس کا اندازہ لگایا جا سکتا تھا. بیش قیمت ملبوسات اور ڈائمنڈ اور روبی کے جواہرات سے سجی خواتین، ان کے انگریزی زدہ لہجے اور بناوٹی مسکراہٹیں اور تصنع کے رنگ میں رنگی باتوں کے ڈھیر، سبھی کچھ بتاتا تھا کہ وہ ہائی سوسائٹی کی پروردہ خواتین ہیں. مسز شیخ اسی لمحے ایک نوارد خاتون کی جانب متوجہ ہوئی تو اس کی جان میں جان آئی. میرے ہسبینڈ مل میں ملازم ہیں کا جملہ اس کے حلق میں کانٹے کی طرح اٹکا ہوا تھا. رملہ کسی عورت سے گفتگو میں مصروف تھی. وہ کونے میں رکھے ہوئے نرم صوفے میں جات ہنسی. وہاں کے رنگ ڈھنگ بہت نرالے تھے. بیشتر خواتین اسموکنگ کر رہی تھی. بہت سو کا لباس زینب کی اخلاقیات کے حساب سے کافی حد تک قابل اعتراض تھا. وہ خاموشی سے بیٹھی ان سب کا جائزہ لیتی رہی. پھر اس نے رملہ کو دیکھا تو وہ اس کے قریب آئی اور معذرت کر کے اس کا ہاتھ گھسیٹ کر اٹھا کر لے گئی. ایک ایک سے اس کا تعارف کروایا. یہ مسز سونیا سرفراز ہیں، یہ مسز سہگل، یہ مسز روزی علی خان، یہ مسز علاء ہیں، یہ مسز فلاں. نہ جانے کتنے چہروں سے اس نے زینب کو روشناس کرایا، لیکن زینب کسی سے بھی ٹھیک طریقے سے بات نہ کر پائی. وہ ان سب کے درمیان خود کو بہت حقیر اور کمتر محسوس کر رہی تھی. وہ لباس جو کل تک اس کی نظروں میں کافی مہنگا اور دیدہ زیب تھا، اب اس کے دل سے اتر گیا تھا. ملبوسات تو در حقیقت وہ تھے جو ان عورتوں نے زیب تن کر رکھے تھے، جن کی قیمتیں اب اس کے تصور میں بھی نہ سما رہی تھیں. وہ ہراسا سی رملہ کے پیچھے پیچھے پھرتی رہی. نہ جانے یوں ہی مختلف چہروں کو تکتے کتنی دیر گزر گئی، اسے اندازہ نہ ہو سکا تھا. کھانے کی میز پہ قسم قسم کے پکوان رکھے تھے. ان سب کی لائی ہوئی اشیاء تو محض ایک رسم کے طور پر ایک جانب پڑی ہوئی تھیں. خود مسز شیخ نے بے پناہ اہتمام کیا ہوا تھا. اس کا احساس کمتری اس قدر اود کر آیا تھا کہ اسے کونے میں پڑے اپنے کبابوں سے بھی شرم محسوس ہو رہی تھی. اس کا جی چاہتا تھا اپنا باکس اٹھا کر فی الفور وہاں سے چلی جائے، کہیں کوئی ان کے متعلق استفسار نہ کر لے. کم آن زینب، رملہ نے اسے ٹھوکا دیا تھا. کہاں گم ہو؟ کھانے کی جانب تمہارا بالکل دھیان ہی نہیں ہے. یہ فرائڈ چکن ٹیسٹ کرو، تمہیں پسند آئے گی. مسز شیخ کا کک کمال کے کھانے بناتا ہے. وہ اس کی پلیٹ میں چکن پیس ڈال گئی. زینب بے دلی سے کھاتی رہی. تمام خواتین پلیٹیں بھرے پیپسی اور سپرائٹ کے ٹھنڈے گھونٹوں سے بڑے بڑے لقمے اپنے اندر اتار رہی تھیں. مختلف موضوعات پر اظہار خیال ہو رہا تھا، قہقہے لگ رہے تھے. زینب خود کو اس ماحول سے بالکل علیحدہ کیے بیٹھی رہی. وہ اپنے وہاں چلے آنے پر شرمندہ تھی. اسے رملہ سے شکایت تھی.
اسے کم از کم زینب کو یہ تو بتا دینا چاہیے تھا کہ وہ کس قسم کے ماحول میں اور کس قسم کی کلاس سے تعلق رکھنے والی خواتین سے ملے گی. اور رملہ جان، کسی عورت نے یکایک اس کی توجہ اپنی جانب مبذول کروائی تھی. یہ اپنے میر صاحب کہاں ہوتے ہیں آج کل؟ کسی دیوان میں ڈھونڈیے، برجستہ جواب آیا تھا. ایک کہا پڑا. سب سے نمایاں خود اس عورت کی آواز تھی. اسے رملہ نے غالباً مس روزینہ کے نام سے متعارف کروایا تھا، یا وہ مسز شیر افکن تھی. زینب کو یاد نہ آیا. دیکھو، یوں چھپا چھپا کر نہ رکھا کرو انہیں، تم نے تو انہیں پرسنل پراپرٹی سمجھا ہوا ہے، وہ شکوے سے بولی. اچھا چلو بکواس مت کرو، رملہ نے اسے جھڑک دیا. دیکھو بریانی میں مسالہ کتنا تیز ہے. وہ سب کے سب پھر ہنس رہی تھی. زینب کی نگاہ دیوار کی گھڑی پر پڑی اور پھر ہٹنا بھول گئی. اس کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا. گھڑی کی سوئیاں 11 بجا رہی تھیں. وہ بے حد پریشان ہو کر خوش گپیوں میں مصروف ان خوشباش عورتوں کو دیکھنے لگی. 11:15 کا وقت تھا جب وہ دونوں گاڑی کی سمت بڑھ رہی تھیں. رملہ بے حد خوشگوار موڈ میں تھی. کی رنگ انگلی میں گھماتے ہوئے وہ کسی گانے کے بول گنگنا رہی تھی. اسے زینب کی پریشانی کا رتی بھر احساس نہ تھا. میں نہ کہتی تھی زینب جان، وہ گاڑی میں بیٹھ کر بولی تھی، ایسی پارٹی ہوتی ہے کہ مزہ آ جاتا ہے. مہینہ بھر کے لیے موڈ خوشگوار ہو جاتا ہے. آج سے پہلے کبھی ایسی کسی گیٹ ٹوگیدر میں شرکت کی ہے تم نے؟ کھانا کیا لاجواب تھا. مسز شیخ کا کک زندہ باد. قسم سے میرا جی اپنی انگلیاں چبا لینے کو کر رہا تھا. رملہ بہت دیر ہو گئی ہے. پریشانی کے عالم میں اس کی آواز سرگوشی سے زیادہ نہ نکلی تھی. ہاں دیر تو ہو گئی ہے، اس نے اعتراف کیا. آج گفتگو ہی اتنے مزے کی رہی، میرا تو اٹھنے کو جی نہیں کر رہا تھا. خیر گھر جا کر سونا ہی تو ہے. وہ گاڑی مین روڈ پر لے آئی تھی. اور یہ ٹریفک دیکھو، سب لوگ بھی تو اپنے گھروں سے نکلے ہوئے ہیں. کون سی رات بیت چلی ہے؟ میرا مسئلہ دوسرا ہے، وہ فکر مندی سے بولی. میں حسن سے پوچھے بغیر ہی چلی آئی تھی. کمون یار، تم دودھ پیتی بچی ہو کیا؟ کبھی کبھار ایسا بھی ہونا چاہیے. میاں بیوی کو ہر وقت ہی ایک دوسرے کے سر پر سوار نہیں رہنا چاہیے. وہ اس کی بات سنجیدگی سے بالکل بھی نہیں لے رہی تھی. ہاتھ بڑھا کر اس نے کیسٹ پلیئر بھی آن کر دیا اور گاڑی میں یک لخت گونج اٹھنے والے گانے کے بول خود بھی گنگنانے لگی. گیت کے شوخ بولوں سے زینب کی ٹینشن بھی کچھ کم ہو گئی. پھر سڑک پر ٹریفک کا رش دیکھ کر اس کے دل کو بھی ڈھارس سی ہونے لگی. واقعی ابھی تو شہر میں رات اپنے چوبن پر آئی تھی. کچھ بولو نا زینی، رملہ آواز کم کرتے ہوئے بولی. راستہ کیسے کٹے گا؟ کیا تم نے پارٹی کو انجوائے نہیں کیا؟ وہ بے دلی سے بولی. اچھی تھی. دراصل مجھے اندازہ نہ تھا کہ تم مجھے اتنے امیر و کبیر لوگوں کے درمیان لے جا کر بٹھا دو گی. میں پزل ہو گئی تھی. سو واٹ؟ رملہ حیرانی سے بولی. اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ وہاں پیسوں کی بات کون کر رہا تھا؟ کیا سب اپنے اپنے پرس کھول کر دکھا رہی تھیں جو تم پزل ہوئی؟ یہ بات نہیں ہے رملہ، تم سمجھ نہیں سکو گی. انسان عجیب سا محسوس کرتا ہے. کسی نے کچھ کہا تم سے؟ کسی نے برا بیہیو کیا؟ رملہ نہ جانے کیا سمجھی تھی. نہیں، وہ جلدی سے بولی. یہ بات نہیں، بس میں وضاحت نہیں کر سکتی. ہر آدمی اپنے جیسے لوگوں میں زیادہ پرسکون محسوس کرتا ہے. ہاں تو وہاں سب تمہارے جیسے ہی تھے. کسی کے سر پر 2 سینگ بھی تھے کیا؟ مجھے تو دکھائی نہیں دیے. زینب کو ہنسی آ گئی. اور سچی بات تو یہ ہے زینی کہ وہاں کوئی تمہارے جیسا تھا ہی نہیں. پھر وہ قدرے شوخی سے بولی. قسم سے کوئی علیحدہ ہی شے لگ رہی تھی. مسز شیر افکن تو بار بار میرے کانوں میں سرگوشی کرتی. ہائے رملہ اس کی سکین، ہائے رملہ اس کی آنکھیں، ہائے رملہ اس کے بال. وہ قہقہا لگا کر ہنستی. بیگم نسیم آرا نے تو مجھ سے 10 دفعہ کہا کہ ان کے گھر پارٹی ہوگی تو وہ ہر حال میں تمہیں انوائٹ کریں گی. بقول ان کے محفل میں روشنی تمہارے دم سے ہو رہی تھی. اچھا؟ اس کے لہجے میں قدر اشتیاق در آیا. میں نے تو خود میں کوئی دلچسپی محسوس نہیں کی. سچ کرو رملہ، قسم لے لو یار، تمہیں دیکھ دیکھ کر مر رہی تھیں سب، اور تم ہو کہ خود ساختہ کمپلیکس کا شکار ہو کر محفل کو انجوائے بھی نہ کر پائیں. افسوس ہو رہا ہے مجھے. رملہ تم ٹھیک کہتی ہو، میں واقعی کمپلیکس کا شکار ہوں. مسز شیخ کا گھر دیکھ کر تو میں دنگ ہی رہ گئی تھی. ایسے گھر بھی ہوتے ہیں لوگوں کے، شیش محل جیسے. رملہ ہنستی. اگلی مرتبہ میں تمہیں سریا افندی کے گھر لے کر جاؤں گی. افندی ہاؤس دیکھ کر تو تم اسے تاج محل کا خطاب دے ڈالو گی. شاہ جہاں کو پیچھے چھوڑ دیا ہے خضر حیات افندی نے. ہائے سچ؟ وہ اشتیاق سے بولی. کیا کرتے ہیں وہ؟ مشہور سمگلر ہیں. رملہ نے زبردست کہا لگایا تھا. ایسے تاج محل شاہ جہاں کے بعد تو سمگلر ہی بنوا سکتے ہیں. کالے دھن سے سفید اجلے محل کھڑے کر لیتے ہیں راتوں رات. میرا جی چاہتا ہے رملہ اتنا امیر بننے کو. وہ خواب کے عالم میں بولی تھی. کیسا اعتماد آ جاتا ہے نا انسان میں، کیسا غرور، کیسا تنتنا. گردن اٹھا کر انسان جہاں جی چاہے جا سکتا ہے، جو دل چاہے کر سکتا ہے. رملہ نے مسکرا کر اس پر ایک نگاہ ڈالی. تو پھر کرنی تھی نا کسی شیر افغن یا خضر حیات افندی سے شادی. یہ احسن صاحب کہاں سے ٹکرا گئے تمہیں؟
زینب گہری سانس بھر کر کچھ سوچنے لگی تھی۔ اپنے خوابوں سے ٹکرا کر وہ ایک مرتبہ پھر احسن تک پہنچ گئی تھی۔ رملہ نے اسے گھر کے دروازے کے سامنے اتارا تھا اور پھر گاڑی بڑھا کر لے گئی۔ زینب تھکی ماندہ بکھری سوچوں کو مجتمع کرتی دروازے تک پہنچی ہی تھی کہ دروازہ کھل گیا۔ سرخ بوجھل آنکھیں اور بے تاثر چہرہ لیے احسن اس کے سامنے تھا۔ زینب کو چند لمحوں تک گھورتے رہنے کے بعد اس نے ذرا سا ہٹ کر اسے اندر آنے کا راستہ دیا۔ وہ دھک دھک کرتے دل کے ساتھ بظاہر بے نیاز بنی اندر چلی آئی۔ کبابوں کا خالی ڈبہ میز پر رکھ کر اس نے سینڈل اتاری، پھر ایک نگاہ گھڑی پر ڈالی۔ 12:30 بجے کا وقت تھا۔ جلدی جلدی کرتے بھی اتنی دیر ہو گئی۔ اس نے وضاحت کرنے والے انداز میں کہا تھا، آدھے پون گھنٹے کا تو راستہ ہی تھا۔ کس سے پوچھ کر تم گئی تھی؟ اس کا انداز حد درجہ سرد اور اجنبی تھا۔ جی؟ وہ چونکی۔ میں نے پوچھا ہے کس کی اجازت سے گئی تھی تم؟ میں نے غالباً تمہیں جانے سے صاف منع کیا تھا۔ میں نے رات کو آپ سے پوچھا تھا، وہ ٹکنے لگی۔ آپ نیند میں تھے، آپ نے اجازت دے دی تھی۔ اس نے جھوٹ کا سہارا لینے کی کوشش کی۔ بکواس مت کرو زینب، وہ یکلخت ہی دھاڑا۔ میں نے نہ جاگتے میں تمہیں اجازت دی تھی نہ نیند میں۔ اجازت کیا رٹ لگا لی ہے تم نے؟ میں کوئی دودھ پیتی بچی ہوں جو ہر جگہ آپ کی اجازت سے جاؤں؟ زینب کا پارا یکدم 7ویں آسمان پر جا پہنچا۔ کسی غلط جگہ پر تو نہیں گئی تھی میں، عورتوں کی ایک محفل تھی۔ اگر بغیر اجازت چلی بھی گئی تو کیا آسمان آ گرا سر پر، قیامت ٹوٹ پڑی؟ معمولی باتوں کو ایشو بنا کر جھگڑنے کی عادت پڑ گئی ہے آپ کو احسن۔ عورتوں کی محفل، اس نے دانت پیسے۔ یہ وقت ہے عورتوں کی محفل اٹینڈ کرنے کا؟ یہ شریف عورتوں کے گھر لوٹنے کا وقت ہے؟ مطلب کیا ہے آخر آپ کا؟ وہ چیخ پڑی۔ میں شریف نہیں ہوں، باکردار نہیں ہوں، مجھے آپ سے اس ذہنیت کی امید نہیں تھی احسن۔ اس کی سانسیں منتشر ہو گئی، ہاتھ کانپنے لگے۔ امید کی بات کرتی ہو زینب؟ تم نے تو میری ہر امید پر پانی پھیر دیا ہے، وہ زہر خند لہجے میں بولا تھا۔ کیا کیا خواب دیکھے تھے میں نے، ایک نیک سیرت، گھر اور شوہر سے محبت کرنے والی بیوی چاہی تھی، جسے ہر شے سے زیادہ اپنے شوہر کی خوشی عزیز ہو، جسے اپنے گھر اور گھر کے سکون سے محبت کی عادت ہو، جو ہر حال میں نبھانا اور صبر شکر کرنا جانتی ہو۔ لیکن تم محض اپنی خواہشات کے گرد گھومتی، اپنے خوابوں کی قید میں ہو۔ تمہیں گھر نہیں، محض اپنی ذات عزیز ہے۔ تمہیں شوہر کے آرام اور اس کی خوشی سے کوئی غرض نہیں، محض اپنی ذات، اس کی ضروریات، اس کی خواہشات، اس کی ترجیحات۔ یہی تمہارا کل ہے زینب بی بی۔ وہ پھٹی پھٹی آنکھوں سے اسے دیکھتی رہ گئی۔ یہ احسن، یہ تانے دیتا، تیر برساتا احسن کتنا مختلف تھا اس احسن سے جو کبھی اس سے شادی کی خواہش دل میں سجائے دیوانہ مار اس کے گھر کے چکر لگایا کرتا تھا، جسے صرف اور صرف زینب شاہ کو حاصل کرنے کی تمنا تھی، اور اس سے آگے اس کی سوچ کہیں جاتی ہی نہیں تھی۔ جس نے اسے کیا کیا خواب دکھائے تھے، اس کی ہر خواہش کو پوری کرنے، ہر خواب کو تعبیر دینے کا عزم کیا تھا۔ نیک سیرت، گھر اور شوہر سے محبت کرنے والی بیوی چاہتے ہیں آپ، وہ فنکاری، اور میں بدسیرت ہوں احسن صاحب؟ آپ تھے اس قابل کہ میں آپ سے شادی کرتی؟ بھیک تھی رشتوں کی، میری عمر ڈھل رہی تھی، یا میرا شباب ماند پڑ رہا تھا جو تم نے مجھ سے شادی کر کے مجھ پر کچھ احسان کیا؟ میں نے احسان کیا ہے تم پر، تم میرے دیوانے بنے تھے، تم نے اپنا خالی دامن پھیلایا تھا میرے آگے، اپنے قیمتی وجود کو میں نے تمہاری ہتھیلی پر سجا دیا۔ آج مجھ میں تمہیں کیڑے نظر آ رہے ہیں؟ غلط تھا میں، وہ شکست خوردہ لہجے میں بولا۔ غلط تھی میری سوچ، سرورق سے متاثر ہو کر کتاب خرید لی تھی میں نے، ایک سطحی سوچ کی عکاس تحریر کے سوا کچھ نہ نکلا۔ مجھے اعتراف ہے مجھ سے غلطی ہوئی۔ زینب کا دل چاہا دیواروں سے ٹکرے مارے، خود پر تھپڑوں کی بارش کر ڈالے، اتنا چیخے کہ ہر گھر سے لوگ نکل آئیں۔ اس قدر تذلیل، اتنی توہین کا تو اس نے کبھی تصور بھی نہ کیا تھا۔ ایک بدسلیقہ، بے ڈھنگی، پھوڑ عورت، یہی تعریف ہے تمہاری؟ غلط تھے وہ لفظ جو آج تک میں نے تمہاری مداح میں کہے۔ ہر مرد عورت کا چہرہ دیکھتے ہیں، اس کی سوچ کو پڑھنے کی ضرورت ہی محسوس نہیں کرتے، اس کے ہاتھوں کی بناوٹ اور رنگت کے قصیدے پڑھتے ہیں، یہ جاننے کی زحمت کیے بغیر کہ آیا یہ ہاتھ زندگی کی ڈور الجھا تو نہ دیں گے۔ صد حیف، تف ہے مجھ پر اور مجھ سمیت ایسے تمام مردوں پر۔ وہ کمزور لہجے اور مدھم آواز میں جیسے خود کلامی کر کے اپنے کمرے میں چلا گیا تھا۔ وہ گرنے والے انداز میں صوفے پر بیٹھ گئی تھی۔ یہ الفاظ، یہ پگھلا ہوا سیسا بھی منتظر تھا اس کے کانوں کا۔ اس نے تصور بھی نہ کیا تھا کہ یہ احسن ایاز تھا، اسے یقین نہ آیا تھا۔ آنسو بنا رکے اس کے گالوں پر لکیریں بناتے گئے۔ وہ ساکت بیٹھی دیوار کو گھورتی رہی، بے یقینی اس کے وجود کو گھیرتی گئی، تذلیل اور توہین کا احساس بارش بن کر اس کے وجود پر برستا رہا۔ احسن کے الفاظ دیواروں سے ٹکرا کر نشتروں کی صورت اس کے ارد گرد گرتے رہے اور وہ وہیں بیٹھی رہی، ساکت اور بے جان۔ اسی حالت میں اس نے اپنے اندر
درد کی لہروں کو امٹتے ہوئے محسوس کیا، سانسوں کو منتشر ہوتے ہوئے دیکھا، اپنی کراہوں کو سنا، لیکن وہ اپنی جگہ سے 1 انچ بھی نہ ہلی۔ اس کے مساموں سے پسینہ پھوٹ نکلا تھا، درد اس شدت سے ہونے لگا تھا جیسے جان لے کر ہی دم لے گا۔ پھر بھی اس نے احسن کو نہ پکارا۔ وہ اس وقت اس کی صورت دیکھنے کی روادار نہ تھی، اس کا رتی برابر احسان اپنے سر لینا نہ چاہتی تھی۔ وہیں صوفے پر بیٹھی بیٹھی وہ تھوڑی تھوڑی دیر بعد اپنے اندر اٹھتے اس درد کے طوفان کو برداشت کرتی رہی۔ وہیں بیٹھے بیٹھے اس نے پوری رات بتا دی تھی، اس کا وجود جیسے پتھر کا ہو گیا تھا۔ اسے لگ رہا تھا کہ وہ اٹھنا چاہے گی تو اٹھ نہیں پائے گی، بولنا چاہے گی تو زبان ہلنے سے انکاری ہو جائے گی۔ اسے لگ رہا تھا وہ ساری عمر یوں ہی بیٹھی اس درد کا مقابلہ کرتی رہے گی۔ صبح 8 بجے احسن نے کمرے کا دروازہ کھولا تھا۔ اس پر نگاہ ڈالے بغیر وہ کچن میں گیا تھا۔ وہاں سے پانی کا گلاس پی کر وہ اس کی جانب دیکھے بغیر کمرے سے نکل گیا تھا۔ اس کے گھر سے نکلتے ہی زینب کی کراہوں کو رستہ مل گیا، اس کی آہیں آزاد ہونے لگی، اس کے آنسو ایک مرتبہ پھر روانی سے بہنے لگے۔ جینو بی بی وہ بری طرح گھبرائی ہوئی اس کے قریب آئی۔ کیا ہوا ہے جی؟ جمیلہ، اس نے بمشکل اپنی سانسوں اور کراہوں پر قابو پایا تھا۔ رملہ کو بلا کر لاؤ، کہنا گاڑی لے کر آئے، مجھے ہاسپٹل جانا ہے، جلدی کرو۔ ہر چند کے اس نے رملہ کو سختی سے منع کیا تھا، لیکن رملہ نہ جانے کس وقت جا کر احسن کو فون کر آئی تھی۔ وہ سپہر کا وقت تھا جب وہ ہاسپٹل کے روم نمبر 7 میں داخل ہوا تھا۔ سفید چادر سینے تک پھیلائے، تکیوں کے سہارے وہ ساکت بیٹھی ہوئی تھی۔ اس نے ایک نظر اسے کمرے میں داخل ہوتے دیکھا، پھر نگاہ کا زاویہ بدل لیا۔ وہ کرسی کھینچ کر اس کے مقابل آ بیٹھا تھا۔ کافی دیر تک جب وہ اسی انداز میں بیٹھی رہی تو وہ دوسری کرسی پر بیٹھے رملہ کی جانب متوجہ ہو گیا۔ کیا ہوا تھا؟ اس کی آواز مدھم اور لہجہ سپاٹ تھا۔ ڈاکٹر کہتی ہے ہم نے آنے میں دیر کی۔ حالانکہ زینب نے مجھے جس وقت کہلوایا، میں لمحہ بھر کی تاخیر کیے بغیر گھر سے نکل آئی تھی۔ یہاں تک آنے میں نصف گھنٹہ لگا ہوگا، بس اتنی تاخیر ہوئی ہے، وہ افسردہ لہجے میں کہہ رہی تھی۔ میرا خیال ہے اس کی طبیعت رات بھر خراب رہی ہے۔ کیا اس نے آپ سے کچھ نہیں کہا؟ وہ کتنی دیر تک خاموش رہ کر خود پر کنٹرول حاصل کرنے کی کوشش کرتا رہا، اور پھر جب بولا تو اس کی آواز بھر آئی ہوئی تھی۔ رات تو اس نے بہت کچھ کہا تھا، بس یہی نہیں کہا کہ اس کی طبیعت خراب ہے۔ آپ ہسپتال والوں سے بچے کی نعش وصول کر لیں۔ رملہ نظر چرا کر بے حد دھیرے سے بولی تھی۔ لڑکا ہوا تھا۔ ایک بے حد گہری سانس اس کے سینے سے نکلی تھی، پھر وہ اٹھ کر تیزی سے کمرے سے نکل گیا۔ رملہ کچھ دیر اداسی سے اپنی جگہ پر بیٹھی رہی تھی، پھر اٹھ کر اس کے قریب چلی آئی۔ زینی، کچھ کھا لو، سوپ پی لو، اس نے دھیرے سے نفی میں سر ہلا دیا۔ تمہارے اندر کمزوری گھر کر لے گی، ضد مت کرو، تھوڑا سا سوپ پی لو۔ رملہ، اس کی لرزتی ہوئی کانپتی ہوئی آواز نکلی تھی۔ مجھے تنگ مت کرو پلیز۔ آنکھیں بند کر کے اس نے تکیے پر سر ڈال دیا، آنسو بند پلکوں سے راستہ ڈھونڈ کر نکل آئے تھے۔ دوسرے دن وہ گھر چلی آئی تھی۔ رملہ اسے اپنی گاڑی میں ہی لے کر آئی تھی۔ احسن ہسپتالوں کے بلوں کی ادائیگی کے بعد کسی ضروری کام کا کہہ کر چابیاں رملہ کو دے گیا تھا۔ تالا کھول کر وہ اندر داخل ہوئی تو اسے پورے گھر میں ایک عجیب سا سناٹا بکھرا ہوا محسوس ہوا، لیکن اس سے کہیں گہرا سناٹا اس کے اپنے وجود کے اندر بول رہا تھا، تم آرام کرو، میں تمہارے لیے کچھ کھانے کا بندوبست کرتی ہوں۔ کل سے تم نے کچھ کھایا نہیں ہے، وہ ہمدردی سے کہہ کر کچن کی جانب چل دی۔ وہ خاموشی سے لیٹ کر دھیرے دھیرے گھومتے پنکھے کو دیکھنے لگی۔ ذہن بالکل خالی تھا، ہر سوچ سے آری۔ وہ خود بھی کچھ سوچنا چاہتی تھی۔ چھت اور دیواروں کو تکنے کے بعد اس نے آنکھیں موند لی۔ اس طرح لیٹے لیٹے اسے نیند آ گئی تھی۔ نہ جانے وہ کتنی دیر سوتی رہی، پھر باہر ہونے والی باتوں کی آواز پر اس کی آنکھ کھل گئی تھی۔ خالی اس ذہنی کے عالم میں وہ کچھ دیر تک یوں ہی پڑی چھت کو گھورتی رہی، پھر الفاظ اس کے ذہن کی گرفت میں آنے لگے۔ وہ رملہ کی آواز تھی۔ اسے آپ کی ہمدردی اور محبت کی ضرورت ہے۔ اس وقت اس کی جو حالت ہے، اپنی اس حالت کی وہ خود ذمہ دار ہے۔ احسن کی سپاٹ آواز نے اس کی بات کاٹ دی۔ اس نے نہ صرف خود کو بلکہ مجھے بھی ناقابل تلافی نقصان پہنچایا ہے۔ میں نے جو ڈاکٹر سے ساری تفصیل پوچھی ہے، اگر وقت پر ہسپتال پہنچ جاتے تو بچے کی جان بچ سکتی تھی۔ اس نے ذرا سی ضد کی خاطر اپنے بچے کی جان لے لی۔ اس کی آواز بھر آ گئی، گلا رند سا گیا تھا۔ اس نے جان بوجھ کر ایسا نہیں کیا ہوگا، رملہ نے کمزور لہجے میں مدافعت کی تھی۔ کوئی ماں جان بوجھ کر ایسا نہیں کر سکتی، بس وہ اپنی کیفیت کو سمجھ نہ سکی ہوگی۔ اس کا یہ پہلا تجربہ تھا، اور وہ اپنے پچھلے تمام تجربات کی طرح اس میں بھی ناکام ہو گئی۔ احسن عجیب کھوکھلی ہنسی ہنسا تھا۔ بہرحال آپ کا بہت شکریہ، پچھلے کچھ دنوں میں آپ نے جس طرح سے ہمارا ساتھ دیا ہے، بہت قریبی لوگ ہی ایسا کر پاتے ہیں۔ آپ سے درخواست کرتا ہوں کچھ دن اور اس کا خیال رکھیں۔ میں آج کل اپنے آفس میں کچھ ضروری کاموں کے سلسلے میں مصروف ہوں، اسے زیادہ وقت نہ دے پاؤں گا۔ میں بھی آپ سے درخواست کر رہی ہوں، آپ اس کے شوہر ہیں، آپ اس کا خیال رکھیں گے تو بات دوسری ہوگی۔ وہ بہت ٹینس ہو رہی ہے۔ ہاں اچھا، میں ذرا ایک ضروری کام سے جا رہا ہوں، یہی بتانے آیا تھا، رات کو دیر سے لوٹوں گا۔ کیا میری واپسی تک زینب کے پاس رک سکیں گی؟
وائی ناٹ، رملہ بولی تھی، لیکن آپ کھانا تو کھا لیں، میں نے بنا لیا ہے۔ میں کھا لوں گی، اچھا خدا حافظ۔ زینب آہستگی سے اپنی جگہ سے اٹھی تھی، پھر وہ دھیرے دھیرے چلتی ہوئی باہر نکل آئی۔ رملہ کچن میں تھی، اس کے لیے ٹرے میں کھانا رکھ رہی تھی۔ تم اٹھ گئی؟ میں کھانا لا رہی تھی، تم چاہو تو منہ دھو کر فریش ہو جاؤ۔ نہیں ٹھیک ہے، وہ وہیں صوفے پر بیٹھ گئی۔ سوپ تو مجھے بنانا آتا ہے، ساتھ میں چکن فرائی کر لی ہے، بس اتنا ہی سلیقہ ہے میرا۔ چپ چاپ کھا لو اور یہ دل ہی دل میں مجھے کوسنا مت۔ وہ فریش انداز میں مسکراتی ہوئی ٹرے اٹھا کر اس کے قریب چلی آئی۔ ٹرے اس کے سامنے ٹیبل پر رکھ کر اس نے سوپ کا بڑا سا پیالہ اسے تھمایا۔ سارا ختم کرنا ہے، کل سے تم نے کچھ نہیں کھایا۔ باشعور ہو، سمجھدار ہو، تمہیں خود اپنا خیال رکھنا ہوگا، اندر سے بالکل خالی ہو جاؤ گی ورنہ۔ وہ خالی اس ذہنی کے عالم میں پیالہ تھام کر بیٹھی رہی۔ رملہ کچھ دیر اسے تکتی رہی، پھر پیالہ اس کے ہاتھ سے لے کر خود اسے سوپ پلانے لگی۔ ابھی تمہارے ہسبینڈ آئے تھے، کسی ضروری کام سے گئے ہیں، رات تک لوٹیں گے، میں تب تک تمہارے پاس ہوں۔ وہ اسے انجان سمجھ کر اطلاع دینے لگی۔ اتنی خاموش کیوں ہو؟ کچھ بولو، بات کرو۔ وہ پھر بولی تھی۔ کیا بولوں؟ کیا بچا ہے بولنے کے لیے؟ وہ آزردگی سے بولی۔ کیوں نہیں، پوری زندگی پڑی ہے تمام کرنے کو۔ اس طرح سٹریس کا شکار ہو گئی تو کیسے فیس کرو گی زندگی کو؟ میاں بیوی کے درمیان اختلافات تو زندگی میں کبھی بھی کسی بھی موڑ پر پیدا ہو سکتے ہیں۔ وہ موڑ آ کر گزر جاتا ہے تو سب کچھ پہلے جیسا ہو جاتا ہے، اور بچے پیدا کرنے کو تو عمر پڑی ہے۔ ٹھیک ہے، وقتی طور پر صدمہ ہونا تو لازمی ہے، لیکن ساتھ ساتھ خود کو سمجھاتی بھی رہو۔ بڑے سے بڑا صدمہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ انسان فراموش کرتا چلا جاتا ہے۔ وقت کی دھوپ دل پر پڑی ہر خراش کو ڈھانپ لیتی ہے۔ یہ وقت بھی گزر جائے گا، تمہارے اور بچے ہوں گے، ان میں کھو کر تم اس پر پہلے والے حادثے کو ہمیشہ کے لیے بھول جاؤ گی۔ احسن سمجھتے ہیں میں نے جان بوجھ کر اپنے بچے کی جان لی ہے۔ اس نے خشک لبوں پر زبان پھیری۔ نہیں نہیں، ایسا کچھ نہیں، رملہ جلدی سے بولی تھی۔ میں کہہ رہی ہوں نا، یہ سب وقتی جذبات ہیں، پانی کے دھارے کی طرح آ کر گزر جانے والے، پھر سب ٹھیک ہو جاتا ہے۔ وہ بھی شدید شوق کا شکار ہوئے تھی، آہستہ آہستہ سنبھلیں گے تو اپنی جذباتیت پر انہیں بھی تو ندامت ہوگی، وہ پہلے سے زیادہ تمہارا خیال کریں گے۔ مجھے ان کی ندامت سے کچھ حاصل نہ ہوگا، وہ قدرے تنفر سے بولی تھی۔ یہی الزام میں بھی اس شدت سے ان پر عائد کرتی ہوں، نہ وہ مجھے ذہنی تناؤ کا شکار کرتے، نہ یہ سب کچھ ہوتا۔ آخر میرا قصور کیا تھا جس کی پاداش میں انہوں نے وہ سب کچھ کہا جو اب میں کبھی بھول نہ پاؤں گی؟ میں بھولنے والوں میں سے ہوں ہی نہیں۔ تم وقتی جذباتیت کا شکار ہو رہی ہو اور کوئی بات نہیں، یہ لو سوپ پیو۔ میرا کچھ کھانے کو دل نہیں کرتا رملہ، وہ اکتاہٹ سے بولی، لیکن زبردستی کھاؤ، یہ سوچ کر کہ تمہیں اس وقت اس کی اشد ضرورت ہے، اپنے آئندہ کو بہتر بنانے کے لیے۔ وہ بے دلی سے سوپ پینے لگی تھی۔ کبھی کبھی سوچتی ہوں سارا قصور میرا ہے۔ کچھ دیر کے بعد رملہ بولی تھی، نہ میں تمہیں لے کر جاتی، نہ یہ سب کچھ ہوتا، لیکن زینی مجھے کیا خبر تھی؟ زینب نے اس کی بات کے جواب میں کچھ نہ کہا تھا۔ رملہ رات تک اس کے پاس رہی تھی، پھر احسن آیا تو وہ اگلے دن پھر آنے کا کہہ کر چلی گئی۔ وہ تقریباً سارا دن ہی سوتی رہی تھی، اس لیے اسے بالکل نیند نہیں آ رہی تھی۔ وہ بیڈ کی پشت سے ٹیک لگا کر بلا جواز ہی بیٹھی رہی۔ احسن کچھ دیر خاموشی سے اپنے کام نپٹاتا رہا۔ وہ اگلے دن آفس جانے کی تیاری کر رہا تھا۔ اپنے کپڑے پریس کر کے اس نے الماری میں لٹکائے، جوتے پالش کیے، پھر آفس بیگ میں کچھ ضروری کاغذات رکھنے لگا۔ تمام کاموں سے فارغ ہو کر وہ بستر تک آیا تو وہ اسی انداز میں بیٹھی تھی۔ مجھے لاہور جانا ہے، وہ بولا تھا، مل والے ہیڈ آفس کے کسی کام سے بھیج رہے ہیں، 3-4 دن لگ سکتے ہیں۔ زینب نے نظر اٹھا کر اسے دیکھا۔ جی اچھا، اس نے محض اتنا کہا تھا۔